العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دیکھو دوستو، آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ ہمارے گھر اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد اور اساس ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. قرآن کریم میں ایک دعا آئی سورہ فرقان سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا کا ترجمہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا کیجیے، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، جو ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے رکھیں. آمین. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. الحمدللہ. ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں. ہاں، یعنی متقیوں کا امام بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی متقیوں میں میں سب سے بلند متقی ہوں، تبھی نہ متقی کا امام ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے. الحمدللہ. جی، کیا مطلب؟ دیکھیے دوستو، تربیت یہ بہت اہم چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں میں کہ کچھ درخت تو آزاد ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، اس کی شاخیں ادھر 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 منتشر ہوتی ہیں، اور کچھ پودوں کو تراشا جاتا ہے اور کسی کو اونٹ کی شکل دے دیتے پودوں کو، کسی کو ہاتھی کی شکل دے دیتے، کسی کو زیبرا کی شکل دے دیتے. تو کیسے شکل وہ اختیار کرتے ہیں پودے کہ اس میں کوئی بھی شاخ جب نکلتی ہے جو آزادی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتی ہے تو اس کو مالک کیا کرتا ہے؟ تراش دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ یار مالک کو کہ یار ہم اتنی محنت سے اس میں پانی ڈال رہے ہیں، جی کھاد ڈال رہے ہیں، اتنا خوبصورت خوبصورت ہرا بھرا اس سے شاخیں نکلتی ہے، تم اس کو تراش دیتے ہو. تو جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ درخت آوارہ درخت ہو، آزاد درخت ہو. جی، اور جو تراشتا ہے اس کو وہ تراش کر کے اس کو کسی ایک شکل میں ڈھانچنا چاہتا ہے کہ کوئی ایک شکل یہ اختیار کر لے، خوبصورت. ہاں، خوبصورتی کے لیے. اسی طرح ماں اور باپ کی تربیت اولاد کے حق میں ہے، یا بڑے لوگ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اب تربیت میں تو تراشنا پڑے گا. آج کل تراشنے کا عمل ختم ہو گیا ہے، تراشنے کا عمل ختم ہو گیا ہے، اس لیے بچے ماں باپ کی کلفت کا سبب ہے. جی، آپ کے پاس نہیں ہوں گے، میرے پاس اتنی والدین کی درد بھری کہانیاں ہیں کہ پوچھو ہی مت. ماں کہتی ہے کہ مولانا اس سے اچھا تھا کہ میں بے اولاد ہوتی. جی، باپ کہتا ہے مولانا بچہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ میرے لیے باعث ننگ اور رسوائی ہے. یہ کیوں ہے دوستو؟ چونکہ ماحول میں ہمارے تربیت کا پوائنٹ اب
نہیں رہا جی. اور اگر کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے تو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں اتنا کھلا پن آ گیا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے ہمارے بچے بھی راہ سے بے راہ ہو رہے، راہ سے بے راہ ہو رہے. اور یہ بے راہ روی دنیا کے اعتبار سے تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہے جی، دین کے بھی اعتبار سے بھی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اسلام میں حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے یا بچی جب 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کرو. کون کرتا پٹائی بھائی؟ تنبیش کرو. ہاں پٹائی کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں میں بیجا محبت ہے. بچے کو ہمارے مسجد میں ہے ایک عرب، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا. میں تقریباً 23 سال سے اس مسجد میں ہوں. 4 سال 5 سال کا تھا ان کا بچہ تو وہ فجر کی نماز میں لے کے آتے تھے. ہوتا کیا ہے، 5 سال کا بچہ ہے تو ہماری میڈم کرتی ہے آپ جائیے نا نماز پڑھنے، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو سونے دیجیے جی، اس کو سونے دیجیے. تو وہ پھر پوری زندگی ہی سوتا رہے گا، کیونکہ تربیت کب سے ہوتی ہے؟ بچپن سے. جس طرح کے چھوٹا سا پودا ہے، اسی کی بچپن سے تربیت. وہ درخت جب بڑا ہو جائے گا، موٹی موٹی شاخیں ہو جائیں گی تو اس کو آپ زیورہ نہیں بنا سکتے جی، وہ لکڑی کا گٹھر ہوگا جی. ہاں، تو ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ اس کا مزاج بن جائے، اس کا مزاج بن جائے. مثال کے طور پر بچی ہے، اب آپ اس کو بچپن سے چڈی اور چھوٹا سا کرتا پہنائیے گا تو نابالغ ہے وہ. اچانک ایک دن بالغ ہو جائے گی اور آپ کہیے گا کہ نہیں بیٹا اب تم کو یہاں تک پڑھنا ہے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بابا بھائی پرابلم، میں تو کل تک تو یہ پڑھ نہیں تھی، اب یہ کیوں پڑھوں گی جی. تو چونکہ ہمارے یہاں تربیت کا نظام بگڑا ہوا ہے، تربیت کا نظام بگڑا ہوا ہے. بچہ جب بچپن سے نماز پڑھے گا، بچے جب بچپن سے نماز والدین کے ساتھ مسجد میں پڑھنے آئیں گے تو ان کی تربیت ہو جائے گی. اب مثال کے طور پر والدین بچپن سے قرآن پڑھیں گے تو بچے کو بھی شوق ہوگا. بہت سارے لوگ والدین کو تجربہ ہوگا کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہے، چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے تو مصلی لا کر کے وہ بھی جی ننگے ہیں، پمپڑ پہنے ہوا ہے، پھر اسی حال میں نماز پڑھ رہا ہے. وہ چونکہ دیکھتا ہے، انسان کے مزاج میں نقلچی ہے، نقل کرنے کی عادت ہے، تو ماں باپ کو دیکھے گا تو بھی کرے گا. یہ جو تو قرآن کریم میں دعا آئی ہے کہ دیکھیے یہ بچے ٹھیک ہے، ہم تربیت نہیں کر سکے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے باعث رسوائی بن جائیں گے، باعث رسوائی بن جائیں گے. یہ اللہ کو نہیں مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو. دن بدن انحطاط کمی آ رہی ہے، دن بدن انحطاط اور کمی آ رہی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمیں ایک فیملی ملی، یہ میدان میں ٹہل رہے تھے جو سامنے، تو بیچارے ہم کو دیکھ کر کے ایک صاحب آئے، رونے لگے. مجھے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا مولانا آپ کی شکل میرے ابو کی شکل کی. تو میں نے کہا یار اس میں رونے کی کیا بات ہے. خیر انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی. ہم نے ان کو قرآن کی ایک آیت بتائی کہ اس پریشانی کا حل یہ آیت کا پڑھنا ہے. تو رو کے کہنے لگے مولانا ہم کو قرآن پڑھنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن پڑھنے. اتفاق سے ان کی میڈم بھی آ گئی تھی. جب دیکھا کہ شوہر رو رہا ہے تو میں نے کہا کہ تم پڑھ دو. تو اس نے کہا مجھے مولوی صاحب قرآن پڑھنے نہیں آتا. اللہ اکبر. تو بتائیے اتنا دکھ ہوا مجھے کہ میں بتا نہیں سکتا. تو یہ کیا ہے کہ ہم لوگ مادیت کی طرف بڑھ گئے. بھائی انگریزی پڑھاؤ اس کے دشمن نہیں ہے، لیکن قرآن سے غافل ہو کر کے مت پڑھاؤ جی.
قرآن تو ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے جی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خاتم الکتب نازل کیا، خیر الکلام نازل کیا۔ ہر مسلمان کو اس کے الفاظ کو دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تربیت نہ ہونا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کی اہمیت نہیں رہی جی، لوگ ڈانس کلب میں بھیجتے ہیں 1500 روپیہ مہینہ دے کر کے سکھانے بچیوں کو، لیکن قرآن پر محنت نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ بچپن میں ہم نہیں پڑھ سکے تو اب پڑھ لیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس کرو بابا کرے۔